1953 میں ایسی تحریک نے جنم لیا کہ جو لاہور میں مارشل لاء کا باعث بنی۔ 77 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف شروع کی گئی اس تحریک میں بھی دیگر شہروں کی طرح لاہور کا کردار اہم رہا۔ بے نظیر بھٹو کی جانب سے نواز حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز کر دیا گیا۔ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تحریک نجات کے دوران پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں اپنی سیاسی مقبولیت کا بھرپور استعمال کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے نواز حکومت کو برطرف کر کے اقتدار کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ لاہور کلثوم نواز کی سیاسی سرگرمیوں کا خاص مرکز رہا۔ پی ٹی آئی نے اتنا بڑا اور کامیاب جلسہ کیا کہ اس جلسے کو پی ٹی آئی کی سیاسی کامیابی کا آغاز قرار دیا گیا۔ مینار پاکستان کا یہ جلسہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑا سیاسی چیلنج لے کر آئے گا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں حکومت مخالف تحریکوں کا سلسلہ کافی پرانا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ حکومت مخالف تحریکوں سے بھری پڑی ہے، اور ان تحریکوں میں لاہور کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ پاکستان بننے کے صرف 6 سال بعد ہی یعنی 1953 میں ایسی تحریک نے جنم لیا کہ جو لاہور میں مارشل لاء کا باعث بنی۔ جی ہاں، میرا اشارہ اینٹی احمدیہ تحریک کی جانب ہے، جو گورنر جنرل غلام محمد کے دور میں شروع ہوئی، اور اس تحریک میں مذہبی جماعتوں اور علماء اکرام جن میں مولانا مودودی، عبدالستار خان نیازی اور اس کے ساتھ ساتھ عطا اللہ شاہ بخاری جیسے مذہبی رہنما شامل تھے، ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس تحریک کا نتیجہ مارچ 1953 میں لاہور میں مارشل لاء کی صورت میں سامنے آیا۔ ایوب خان کے خلاف اکتوبر 1968 میں شروع کی گئی تحریک میں اس وقت شدت آ گئی جب این ایس ایف اور طلبہ تنظیموں کے ساتھ ساتھ اس وقت کی اہم سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ملک بھر میں ایوب خان کے خلاف بھرپور احتجاج اور جلسے جلوس منظم کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت کے مشرقی پاکستان کی قوم پرست جماعت عوامی لیگ کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان سے بائیں بازو کی جماعت پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، مذہبی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، اصغر خان کی سیکولر سیاسی جماعت تحریک استقلال، ایوب مخالف احتجاج کی نمایاں سیاسی جماعتیں تھیں۔ ڈھاکہ، چٹاگانگ، کراچی، پشاور جیسے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ اس تحریک میں لاہور کا کردار بھی بڑا اہم رہا۔ اسی تحریک کے نتیجے میں ایوب خان مارچ 1969 میں استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے۔ ایوب مخالف تحریک کے بعد 1977 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مخالف تحریک پاکستان نیشنل موومنٹ یعنی پی این اے نے ہماری سیاسی تاریخ پر اہم نقوش چھوڑے۔ 9 سیاسی جماعتوں پر مشتمل اس اتحاد میں جہاں ایک طرف ولی خان کی سوشلسٹ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی شامل تھی، تو وہیں اصغر خان کی سیکولر تحریک استقلال کے ساتھ ساتھ نوابزادہ نصر اللہ خان کی پی ڈی پی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ 77 کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف شروع کی گئی اس تحریک میں بھی دیگر شہروں کی طرح لاہور کا کردار اہم رہا، اور اس تحریک کا نتیجہ جولائی 1977 میں جنرل ضیاء کے مارشل لاء کی صورت میں سامنے آیا۔ جنرل ضیاء الحق کے خلاف فروری 1981 میں اتحاد برائے بحالی جمہوریت یعنی MRD کی بنیاد رکھی گئی۔ اس اتحاد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ ولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی، نصر اللہ خان کی پی ڈی پی، اصغر خان کی تحریک استقلال اور جمعیت علماء اسلام زیادہ نمایاں سیاسی جماعتیں تھیں۔ تاہم MRD کی تحریک کا زور اندرون سندھ تک ہی محدود رہا، اور لاہور میں یہ تحریک قدم جمانے میں ناکام رہی۔ اگست 1988 میں طیارہ حادثے میں جنرل ضیاء کی موت کے بعد پاکستان میں سیاسی ہلچل سے بھرپور جمہوری نظام کا آغاز ہوا۔ 1988 سے 1990 تک بے نظیر بھٹو کو 1989 کی تحریک عدم اعتماد کے علاوہ کسی بڑے سیاسی احتجاج سے تو واسطہ نہیں پڑا، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف سیاسی اتحاد IJI کی طرف سے 1989 میں مینار پاکستان لاہور میں ایک بڑا جلسہ کیا گیا۔ اگست 1988 میں غلام اسحاق خان کی جانب سے ان کی حکومت کی برطرفی کے بعد بھی جب عام انتخابات میں IJI اقتدار میں آئی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد بے نظیر کے تحت پیپلز پارٹی کی طرف سے احتجاج اور جلسے جلوسوں کا آغاز کر دیا گیا، اور 1992 میں بے نظیر بھٹو کی جانب سے نواز حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا آغاز کر دیا گیا۔ نواز شریف کی حکومت نے 1992 اور 93 میں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچز اور احتجاج کو روکنے کے لیے بہت جتن کیے، مگر نواز شریف کو بھی آخرکار کاکڑ فارمولے کے تحت مستعفی ہو کر اپنے گھر جانا پڑا۔ بے نظیر بھٹو کو اپنے دوسرے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کی طرف سے شروع کی گئی تحریک نجات کے چیلنج کا سامنا رہا۔ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تحریک نجات کے دوران پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں اپنی سیاسی مقبولیت کا بھرپور استعمال کیا، اور ہڑتالوں، جلسے جلوسوں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک نجات کا منطقی نتیجہ اس وقت سامنے آیا جب نومبر 1996 میں اس وقت کے صدر
फारूक अहमद खान लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। यूं फरवरी 1997 के इंतखाबात में नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ को अपने दूसरे दौर हुकूमत में अपोजिशन की तरफ से किसी बड़े सियासी चैलेंज का सामना तो नहीं करना पड़ा, मगर अक्टूबर 1999 में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज हुकूमत को बरतरफ करके इक़्तिदार की बागडोर अपने हाथों में ले ली। जनरल मुशर्रफ को अपने इक़्तिदार के इब्तदाई दौर में उस वक्त एक सियासी चैलेंज बेगम कलसूम नवाज की सूरत में मिला, जब उन्होंने जेल में कैद अपने खावंद नवाज शरीफ के लिए सियासी तौर पर फाल होने का फैसला किया। लाहौर कलसूम नवाज की सियासी सरगर्मियों का खास मरकज रहा। कलसूम नवाज का मुशर्रफ मुखालिफ एहतजाज उस वक्त मजीद मुनज़्ज़म होता दिखाई दिया जब 2000 में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ANP और नसरुल्लाह खान की PDP के साथ मिलकर इत्तेहाद बराए बहाली जमहूरियत बनाया। ताहम ARD की तहरीक उस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो गई जब दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ अपने खानदान के साथ सऊदी अरब जला वतन हो गए। मार्च 2007 में मुशर्रफ को उस वक्त एक बड़ा सियासी चैलेंज वकला तहरीक की सूरत में मिला जब उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके ओहदे से मासूल कर दिया। मुशर्रफ के खिलाफ उस वकला तहरीक में लाहौर का किरदार बहुत ज्यादा अहम रहा। वकला, सियासी और मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी की इस तहरीक ने मुशर्रफ को हर हवाले से कमजोर कर दिया। 2008 में मुशर्रफ के इस्तीफे के बाद जब सदर जरदारी भी जजों की बहाली के लिए तैयार न हुए तो नवाज शरीफ के तहत नून लीग, तहरीक इंसाफ और मजहबी जमातों ने मार्च 2009 में लाहौर से इस्लामाबाद मार्च करने का ऐलान किया और नवाज शरीफ हुकूमती रुकावटों के बावजूद लाहौर से लॉन्ग मार्च के लिए निकले और लॉन्ग मार्च के गुजरांवाला पहुंचने तक ही वजीर आजम गिलानी ने जजों की बहाली का ऐलान कर दिया। 2009 से 2013 तक वैसे तो PPP हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा, मगर उन्हें सियासी हवाले से कोई बड़ा चैलेंज सामने नहीं आया। ताहम मीनार पाकिस्तान लाहौर में अक्टूबर 2011 में PTI ने इतना बड़ा और कामयाब जलसा किया कि इस जलसे को PTI की सियासी कामयाबी का आगाज करार दिया गया। दिसंबर 2012 में मीनार पाकिस्तान से जलसा करते हुए ताहिरुल कादरी ने जनवरी 2013 में लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और ताहिरुल कादरी लाहौर से लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। अगस्त 2014 में PTI और ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक ने लाहौर से ही नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का आगाज किया। फिर सितंबर 2014 में PTI ने मीनार पाकिस्तान में जलसा भी किया। यूं पाकिस्तान की सियासी तारीख की अहम सियासी तहरीकों के जरिए हमने देखा कि किसी भी सियासी तहरीक के लिए लाहौर का किरदार हमेशा से अहम रहा है। अब PDM के मीनार पाकिस्तान का जलसा आने वाले दिनों में यह साबित करेगा कि क्या तारीख एक मरतबा फिर अपने आप को दोहराएगी और मीनार पाकिस्तान का यह जलसा PTI के लिए कोई बड़ा सियासी चैलेंज लेकर आएगा या फिर इस मरतबा तारीख का क़िबला मुख्तलिफ होगा। इसका अंदाजा हमें आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।